اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. خلاصہ سورۃ النحل. اب بھی تم نے دعویٰ توحید نہ مانا اور عذاب ہی مانگتے رہے تو لو اب عذاب آیا ہی آیا، جلدی نہ کرو. لائق تو یہی تھا کہ اللہ کا شریک نہ بناتے. اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر پر یہی دعویٰ بھیجتا رہا، خدا کا خوف کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ اور دلائل توحید بغور سنو کہ آسمان زمین اظہار حق کے لیے اللہ ہی نے بنائے. انسان کو اسی نے بنایا، چھپائے اسی نے بنائے، جس میں بڑے فائدے ہیں. گھوڑے، خچر، گدھے، سواری اور زینت کے لیے اسی نے بنائے، اور بھی بہت کچھ بنایا. ان دلائل کو دیکھ کر توحید مذکور کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہی سیدھی راہ ہے. اس کے سوا سب راہ ٹیڑھے ہیں. دلائل میں غور کرو، معجزے نہ مانگو. دیکھو بارشیں وہی برساتا ہے، چراگاہیں، کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اسی نے پیدا کیے. رات دن، سورج، چاند، ستارے اسی نے کام میں لگائے. سمندر اسی نے تابع کیا، جس میں سے مچھلی کھانے کو، زیور پہننے کو نکالتے ہو. کشتی کو اس نے مسخر کیا. پہاڑ، دریا، رستے پھر اس نے اس میں بنائے. کیا خالق و مخلوق یکساں ہو سکتے ہیں؟ اس کی نعمتیں بے شمار، سب کچھ کرنے والا وہ، اور تم جن کو اپنی حاجات میں پکارتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ سمیع و علیم ہے. بس الہکم الہ واحد، اسی کو پکارو، ند نہ بناؤ. مگر مقام تعجب ہے کہ اگر معاندین کو کہا جائے کہ دیکھو خدا تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں چھوڑو جی، یہ اگلوں کی نقلیں ہیں. اچھا کہہ لو، آخرت میں اس کہنے کا بوجھ اٹھاؤ گے. اور جس طرح پہلے معاندین کو عذاب دیا تھا اسی طرح ان کو بھی عذاب دیا جائے گا. پھر قیامت کے دن اللہ تو ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ اب بلاؤ اپنے باپ دادوں اور شریکوں کو جن کی حمایت میں تم ہمارے دعویٰ کے دلائل کو سن کر اساطیر الاولین کہا کرتے تھے. اور اب بھی جب دنیا میں مشرکوں کو فرشتے موت دیتے ہیں تو یہ مشرک ان کی طرف انقیاد کا پیغام ڈالیں گے، یعنی کہیں گے ما کننا نعمل. تب فرشتے کہیں گے نہیں، بلکہ اللہ کو معلوم ہے تمہارے کرتوت، چلو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اور منیب متقین بہشت میں جائیں گے، فرشتے انہیں سلام کریں گے. معاندین کے انات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے انتظار میں ہیں. ہاں، پہلے معاندین نے بھی اسی طرح کہا تھا، آخر ہلاک ہو گئے تھے. اور یہ معاندین اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مذہب حق نہ ہوتا تو غیر اللہ کی عبادت اور تحریمات العباد کبھی ہم سے اللہ تعالیٰ نہ کرواتا. اے رسول، یہ ان کا انوکھا اعتراض نہیں، پہلے معاندین بھی ایسے ہی کہتے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ جاری رکھیں. ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، اس نے یہی بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. پھر تمہارا کہنا لو شاء اللہ ما اشرکنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ پہلے مکذبین کو ہلاک کیا گیا ہے، اور اگر اللہ راضی ہوتا تو ان کو کیوں ہلاک کرتا؟ پس تمہارا لو شاء اللہ ما اشرکنا کہنا غلط ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی امید میں نہ رہو، کیونکہ ان پر مہر جباریہ لگ چکی ہے، اور ہدایت دینا تو آپ کا کام ہے ہی نہیں. یہ لوگ اس قدر ضدی ہیں کہ ضد میں آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اسے اللہ زندہ کر کے ہرگز نہ اٹھائے گا. بات یہ ہے کہ اول تو ان کا قسمیں کھانا ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ من یموت کو پھر سے زندہ کر کے ضرور اٹھائے گا تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ واقعی ہم جھوٹے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشرک کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں کیونکہ تو بندہ ہے. بات یہ ہے کہ پہلے رسول بھی سارے ہی بندے تھے، مولویوں سے پوچھ لو. تم ضد میں آ کر دعویٰ نہیں مانتے، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اسی ضد کی وجہ سے نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی ہلاک کر دے؟
ضد نہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تمام چیزوں کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کے منقاد ہیں اور تمام چوپائے اور فرشتے بھی اسی کا منقاد ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، اور سنو ہر چیز میری ہے اور حکم بھی ہمیشہ میرا ہی چلتا ہے، پھر بھی تم دوسروں کو الہ بناتے ہو۔ تم کو سب کچھ میں نے دیا ہے، اور پھر جب تمہیں کوئی سختی پہنچتی ہے تو مجھے ہی بلاتے ہو، تو پھر جب سختی دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے شریک بنانے لگ جاتے ہو۔ ایسا تو نہیں تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا نہیں مانتے تو ان قریب تمہیں اپنے آپ سمجھ آ جائے گی۔ صرف یہی نہیں کہ مشرکین اپنی حاجات میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ غیروں کے نام کی نظر و نیاز بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ہی بلند و بالا اور عرفہ ہیں۔ ایسے ناہنجاروں کو خدا پکڑنا چاہتا تو اس کے قابو سے بھاگ تو نہ سکتے، لیکن اجل معین تک دیر ہے۔ اور مقام تعجب ہے کہ کرتے تو ہیں شرک، مگر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، نہیں بلکہ ان کے لیے آگ تیار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کا دلائل سننے کے بعد بھی شرک کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغمون نہ ہوں۔ تکذیب ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ ہے۔ اور یوں سمجھاؤ کہ اے مشرکو، دیکھو تو بارشیں برسا کر زمین کو آباد اللہ ہی کرتا ہے، اور گوبر اور خون سے خالص دودھ اللہ ہی پلاتا ہے، ہر قسم کے میوے بھی وہی دیتا ہے، شہد کی مکھی سے شہد بھی وہی نکالتا ہے، تمہیں بھی اسی نے بنایا، پھر موت بھی وہی کرتا ہے، اور کسی کو ارذل عمر تک بھی وہی پہنچاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علیم و قدیر وہی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک شخص سردار ہو اور ایک غلام، کیا وہ سردار اپنا رزق اپنے غلام کو دے کر اپنے برابر کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیارے بندے کو تمام علم اور قدرت دے کر اپنے برابر نہیں بنایا۔ بس اب تو شرک سے باز آ جاؤ اور دیکھو تمہاری ہم جنس سے عورتیں ہیں اور تمہاری عورتوں سے بیٹے پوتے بنائے، اور پکیدہ رزق بھی تمہیں وہی دیتا ہے، کیا پھر بھی شرک کرتے ہو؟ اور جن کو تم پکارتے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا برابر کسی کو نہ سمجھنا چاہیے، نہ علم میں نہ تصرف میں۔ سنو، ایک ہو غلام جو کسی چیز پر قادر نہ ہو، اور ایک ہو سردار جو ہر چیز پر قادر ہو، کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس کہو الحمدللہ، یعنی تصرف اور علم الکل صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور سنو، ایک ہو گنگا غلام جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اور ایک کو سردار جو امر بالعدل کرے اور وہ صراط مستقیم پر ہو، کہ یہ دونوں یکساں ہیں۔ اسی طرح معبودان باطلہ نہ تو وہ کسی چیز پر قادر ہیں اور نہ وہ کسی چیز کا حکم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے حکم سے ہو جائے۔ تو اللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے، یعنی ہمادان و ہماکن صرف اللہ ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دیکھو، جب ماں کے پیٹ میں سے اللہ ہی تمہیں نکالتا ہے، جب تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر کان، آنکھ، دل بھی اللہ ہی دے کر تمہیں سمجھدار بناتا ہے، پھر دیکھو اللہ ہی ہے جو پرندوں کو فضائے آسمانی میں روکے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ سب کام اللہ ہی نے کیے۔ اور دیکھو، اللہ ہی نے تمہاری خاطر وجود کو آرام گاہ بنایا، اور چپاؤں کے چمڑوں سے خیمے اسی نے بنائے، اور چیزوں کے سائے اور پہاڑوں میں غاریں اور قمیصیں اور زیریں وغیرہ سب اشیاء اسی نے بنائیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا۔ تو اگر اس قدر واضح بیانات کے بعد بھی یہ مشرک نہ مانیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ پر پہنچا دینا فرض ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ان آیات سے مسئلہ توحید تو بخوبی سمجھ آتا ہے، مگر معاندین ضد میں آ کر عمدن انکار کرتے ہیں۔ اچھا، قیامت ان کی خوب درگت بنے گی، اس دن یہ لوگ بہتر عذر پیش کریں گے، لیکن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا، بلکہ ان کے مذموم شرکاء قیامت کے دن ان کو کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ توحید کے واضح دلائل سن کر اب تو شرک سے باز آ جاؤ اور تمام احکام شرعیہ کو بجا لاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مومنو، تم مشرکوں کی طرح نہ کرنا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر تم نے بیعت کر کے عہد کیا تھا کہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم بجا لائیں گے۔ اب اس عہد پر پختہ رہو۔ کفار کے مال و اولاد میں بہتات دے کر عہد شکنی نہ کر بیٹھنا۔ کافروں میں مال و اولاد کی بہتات اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
اللہ کے ہاں جو اجر تمہاری خاطر موجود ہے وہ بہت بہتر ہے۔ متاع دنیا تو قلیل اور فانی ہے، اور جو مومن اپنے عہد پر پختہ رہے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ دین پر اس کو استقامت بخشے گا۔ ہم نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے، اسے پڑھتے وقت پہلے تعوذ ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں شبہ نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو شیطان کے اشتباہات سے محفوظ رکھے گا، لیکن جو اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں ان کو کسی صورت میں بھی شیطان نہیں چھوڑتا، اور نہ حق تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس شبہات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک حکم کے برابر اگر کوئی اور حکم آ جائے تو اس کو شیطان کے شبہ ڈالنے کی بنیاد پر مشرک کہتا ہے انما انت مفتر۔ تو اس شبہ کا جواب یوں دو کہ یہ کلام میں نے اپنے آپ سے نہیں گھڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل کے میری طرف بھیجا ہے۔ اسی طرح شیطان کے شبہات سے متاثر ہو کر کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پر کتاب نہیں اتاری، بلکہ اس کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ اجمی آدمی اس قدر بلند فصاحت و بلاغت میں اپنی تمام خوبیوں کے نہیں لا سکتا، جس سے صحبان جیسے عاجز ہو جائیں، اور جس کے متعلق تم نسبت کرتے ہو تو اجمی کہتے ہو۔ یاد رکھو، جو ہماری وحی پر اعتراض کرتے ہیں ان پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے۔ جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے یعنی عہد توڑے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، پھر اوپر سے مہر جباریت، پھر وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا، پھر آخرت میں وہ بڑے خوار ہوں گے۔ ہاں، جس کے دل میں تصدیق بالایمان ہو، اس سے جبراً کلمہ کفر کا یعنی نقض عہد کرا گیا تو وہ معاف ہے۔ اس لیے ضرور اپنے عہد پر پختہ رہنا۔ اگر تم نے ان دلائل کے ہوتے ہوئے شرک چھوڑ کر توحید کو نہ مانا تو عذاب آیا سمجھو، جیسے مکہ شریف میں دیکھ چکے ہو کہ ایک عظیم الشان قحط آیا تھا جس کا سبب یہی مشرکین کی تکذیب تھی۔ اس لیے تم پر واجب ہے کہ شرک اعتقادی بھی چھوڑو اور شرک فعلی بھی، کیونکہ مشرک دوزخ سے بچ نہ سکیں گے۔ دنیا میں کچھ تھوڑا سا میری نعمتوں کو برت لیں، بعد میں عذاب علیم ہوگا۔ شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال مت بتاؤ، اور غیر اللہ کی نظر کو حرام سمجھو۔ البتہ یہود پر چند حلال چیزیں بطور سزا کے حرام ہوئی تھی، اور جو شرک سے توبہ کرے گا اس سے وہ ابدی عذاب ٹل جائے گا۔ شرک نہ کرو۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نہ شرک اعتقادی کرتے تھے اور نہ شرک فعلی، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ ابراہیم کے تابع بنو اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرو۔ اگر تمہارے دل میں شبہ ہو کہ ابراہیم تو سبت کی تعظیم کرتا تھا اور تم جمعہ کو معظم سمجھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سبت کی تعظیم قوم موسیٰ پر فرض ہوئی تھی، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ بہرحال اپنے دعویٰ کو احسن دلائل کے ساتھ سمجھاتے رہیے اور ان کی برائی کو نرمی سے دور کیجیے اور ان کے بکواسوں پر صبر کیجیے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، بس اللہ آپ کو غالب کر دے گا۔